یہ آج ایک پریزنٹیشن جو بھی دی گئی ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے اوپر پاکستان کے تقریباً $5 ارب خرچ ہو چکے ہیں لگ بھگ، اور یہ منصوبہ 2008 میں اس کی شروعات نہیں ہوئی، جہاں تک مجھے یاد ہے اس سے پہلے کئی سال پہلے اس کو کنسیو کیا گیا تھا۔ $840 ملین کا اس کا اوریجنل تخمینہ تھا، جو کہ بیلون کر کے اب $5 ارب پر جا کے یہ ختم ہوا۔ آپ اندازہ کریں، اور اس کے اوپر اگر وقت کا تعین کر لیں کتنا وقت ضائع ہوا، اس میں نہیں جا رہا۔ ممکن ہے اس میں فنڈز کی ترسیل کی پرابلمز ہوں گے، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن یعنی یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ $5 ارب کا یہ منصوبہ پر میگا واٹ یہ $4-4.5 ملین کاسٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ میں ایک سیدھی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ LNG کے جو منصوبے لگے پچھلے چند سالوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لاگت اس منصوبے پہ لگی ہے، اس طرح کے جو 4 منصوبے لگے ہیں LNG کے، تقریباً کوئی 3000 میگا واٹ کے، شاید 3500 میگا واٹ کے، تو اس سے دگنے کیپیسٹی کے LNG منصوبے اس سے بھی زیادہ لگ سکتے تھے ان $5 ارب میں۔ بہرحال یہ ایک ماضی کی بات ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اب شومی قسمت دیکھیں کہ یہ منصوبہ جب عروبہ عمل ہوا، الحمدللہ ایک پاکستان کا ایک مایہ ناز پن بجلی کا منصوبہ ہے دوسرے منصوبوں کے ساتھ، چاہے وہ تربیلا ہے یا مانگلہ ہے یا دوسرے منصوبے بھی حالیہ سالوں میں سی پیک کے تحت معرض وجود میں آئے ہیں۔ تو اس منصوبے میں جس طرح یہاں پر پریزنٹیشن دی گئی، جن صاحب نے دی ہے یا ان کے جو دوسرے ان کی جنرل مینیجر ہے انہوں نے جو دی ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے اس منصوبے کی اندر جو خرابی واقع ہوئی۔ پہلی آپ نے دیکھ لیا جو جولائی 2023 میں خرابی پیدا ہوئی، جو آخری حصے میں 3 کلومیٹر جو ٹنل کا جو آخری حصہ ہے، اور اس کی جو رپورٹ جو آئی ہے ابھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے اس کا فیصلہ کیا تو امید تھی کہ اکتوبر 2022 میں اس کی رپورٹ آنی چاہیے تھی۔ ابھی تک رپورٹ فائنل نہیں ہوئی۔ یہ بھی بذات خود ایک چیلنج ہے، فائنل ہونی چاہیے تھی اور ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے تھا۔ کاش کہ یہ حادثہ نہ ہوتا اور چند ماہ جو بجلی کی جو ترسیل ہے یہاں سے نہ ہوئی، اور میں اس کے لیے یقیناً میں اس وقت کے سیکرٹری اور چیئرمین واپڈا اور ان کی ٹیم کو میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات کر کے دوبارہ اس منصوبے کو چلایا، لیکن پھر دوبارہ اپریل 2024 میں دوبارہ یہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ شومی قسمت ہے، اور یہ ایسے ہی اگر ہم یہ کہیں کہ IPO نے کہا کہ یہ اٹس اے combination of factors which has led to that may be right, and I am not going to contest IPO's recommendations اور findings، ہوگا، لیکن جہاں پر انہوں نے اس بات کی رسپانسبلٹی یا اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ڈیزائن فالٹس تھے، کنسٹرکشن وہ غلط ہوئی، وہ کمزور تھی، جہاں پر کانکریٹ وہاں پر لگنی چاہیے تھی وہاں پر مڈ وہاں پر ان کو فلنگ کی گئی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ تازیانہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کیے جائیں
اور ڈیزائن فالٹس آ جائیں. کیا اتنا بڑا منصوبہ جو لگ رہا تھا, جو ڈیزائن بنا, اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوئی یا سیکنڈ اوپینین لی گئی جس طرح یہاں پر بتایا گیا؟ اور یہ کہنا کہ جو سیسمک رسک ہیں وہ آئی پی نے تو کہا کہ وہ رسک بہت لو ہیں, اور جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جو جیولوجیکل جو رسک ہیں اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی, لیکن اس کو سامنے رکھ کر اگر $5 ارب اس غریب ملک کا لگ رہا ہے تو پھر تو ایک ایک چیز کو ہمیں اپنا دیکھ بھال کر پھونک کر چلنا چاہیے تھا, اتنی احتیاط برتنی چاہیے تھی. پھر جو کانٹریکٹر نے جو کانٹریکچوئل آبلیگیشن تھی اس کو کیا تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اس کی ہوئی؟ کیا اس کی پیمنٹس ان کو دی گئیں اس کے مطابق کہ اس کو سرٹیفائی کیا گیا کہ جو ڈیزائن میں بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے ہٹ کر خود جو ایپلیکیشن آف مائنڈ کیا ہوئی اور اس کے تحت پیمنٹس ہوئی؟ اور پھر یہ جو آپ سامنے آئی ہیں آئی پی او کی ایک انٹرم رپورٹ, اس کو مہربانی کر کے اسی مہینے میں اس کو فائنل رپورٹ لے کے آئیں. یہ میری بات نہیں ہے, یہ چیئرمین وابڈا کی بات نہیں ہے, آپ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان عوام کی قسمت سے جڑی ہوئی ہے, اور اس کو اگر ہم اس طرح اگنور کریں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے اگنور کیا جائے, ڈیلیز ہوں گی تو پھر اس طرح کی پھر شے آئندہ بھی لوگوں کو ملے گی. بالکل میں گزارش کر رہا ہوں, لہٰذا لیٹس فکس رسپانسبلٹیز اسٹریٹ اوے. جو بھی ہیں, اگر کنٹریکٹر ہے اے بی سی جو بھی ہے, اگر ڈیزائنر ہے اے بی سی جو بھی ہے, واٹ ایور ہیز گون ٹیریبلی رانگ ان دس پروجیکٹ, دیٹ مسٹ بی ہائی لائٹڈ اینڈ responsibilities be fixed within a fair period of time. آلریڈی inordinate ڈیلے ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ میں آج ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دوں گا, آپ اپنی رپورٹ فائنل کر لے کے آئیں, اور وہ کمیٹی جو ہے کیبنٹ کمیٹی along with experts وہ رسپانسبلٹیز فکس کریں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک منصوبہ جس کے اوپر $5 ارب خرچ ہو جائیں. میں نے ابھی جو جو گورجز نے جو بنایا ہے وہ پروجیکٹ میں نے خود دیکھا ہے. دنیا میں اور بھی اس طرح کے پروجیکٹس لگے ہیں. یہ بھی چیلنجنگ جگہ ہے, کوئی شک نہیں, لیکن جس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں اس طرح کی ایکسپرٹیز دنیا میں آج اویلیبل ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ اب آپ کے جو آئی پی او جو اپوائنٹ کیے گئے, اس کے اوپر ایک فیئر اماؤنٹ آف تھی ریزسٹنس کہ سر آپ وقت لگ جائے گا, ہمارے پاس وابڈا کے پاس ایکسپرٹس ہیں. بھائی خدا کا نام مانے, ایک حادثہ ہو گیا ہے, اس کو ہم انہی لوگوں سے اس کی ہم ایویلیوشن کروائیں کہ اس کی کیا روٹ کازز ہیں, جنہوں نے سارے ارینجمنٹ کو اپنا ہونے دیا اور چلنے دیا. یہ زیادتی نہ ہونے دیں, یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے, یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. ہمیں اگر غلطی ہو گئی ہے, اگر کسی نے اپنا زیادتی کی ہے, تو پھر اس کا ہرجانہ اس کا ادا کرنا ہوگا, تاکہ آئندہ کے لیے ہم ایک ماڈل بنا لیں, ایک یارڈ اسٹک طے کر لیں. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس کے لیے اب دیر نہ کریں. جان صاحب یہ رپورٹ جو ہے اسی مہینے میں آ جانی چاہیے. اب دیکھیں کہ جولائی 2023 اینڈ وی آر ان مئی 2024. اس بات کو اب تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے ہیں. میں آج اس کی کمیٹی میں کانسٹیٹیوٹ کر دوں گا. دیکھیں یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہمیں مل کر نہیں ہونے دینی چاہیے. اگر کوئی کرے گا تو آئی ول اسٹینڈ ان ہز وے لائک اے راک. یہ قوم کی امانت ہے, ہمیں اس کا جواب قوم کو دینا ہے. مہربانی کر کے اس کو اب اس مہینے میں اس کو کنکلیوڈ کریں. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ہیڈ ٹنل جو ہے اس میں آپ کو مزید 9-10 دن چاہیے تاکہ آپ اس کو ویژولائز کر لیں. بڑے شوق سے لے لیں, 10 کے بجائے 12 دن لے لیں. بٹ دین امیجیٹلی دیر آفٹر یو ول لیٹ اس نو کہ کیا آفٹر آل یہ جو خرابی ہوئی, کہیں تو کوئی خرابی ہے نا. اللہ نہ کرے کہ میجر ہو, کو مائنس ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. اٹ از ناٹ وداؤٹ اینی فالٹ اور وداؤٹ اینی کاز. تو اٹس اے سمپل لاجک, ڈزنٹ ریکوائر راکٹ سائنس ٹو انڈرسٹینڈ. آپ انجینئر ہیں, آپ لوگ سب ایکسپرٹس ہیں, لہٰذا 10-12 دنوں میں آپ اس کو
ایویلیوٹ کر کے ہمیں بتائیں. اور وہی جو آئی پی او ہیں جن کو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا ورلڈ کلاس, کوئی سوئٹزرلینڈ کا ہے, کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ہے, کوئی اور ہے, انہیں کو اپوائنٹ کریں اینڈ گیٹ دس تھنگ ڈن آؤٹ آف دا وے, تاکہ پتہ چلے کہ اس نے اپنا دہائیوں انشاءاللہ اس پاکستان کی خدمت کرنی ہے اس منصوبے نے. تو $5 ارب کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ اس غریب قوم کا ایک ایسا خطیر رقم ہے کہ جس کی ایک ایک پائی کا حساب جواب مجھے دینا اور ہم سب کو دینا ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے امید کرتا ہوں کہ یہ خرابی جلد سے جلد دور کر کے آپ اس کو دوبارہ اس کو آپ چالو کریں گے, اور انشاءاللہ اور آئی پی اوز اس جو سیکنڈ جو فالٹ آیا اس کی آپ اپوائنٹ کر کے اس کی رپورٹ سامنے آئے گی, مگر پہلا جو دھچکا لگا ہے اس کی رپورٹ کو فائنل کریں, تاکہ وی مسٹ فکس responsibility without a second's delay. I want to make it very clear in fact on this issue. Thank you very much.